صفحہ نمبر 21 ہے اور سورۃ الطارق سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الطارق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سورۃ الطارق کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الطارق ہے اور اس کی پہلی آیت کریمہ میں طارق کا لفظ موجود ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا 36واں نمبر ہے۔ 35 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا 86 نمبر ہے۔ 85 صورتیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے۔ اس سورت کا 1 رکوع اور اس کی 17 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو حرف قسم سے شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی قسم اٹھائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والسماء، قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور قسم ہے رات کو آنے والے کی، وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم اور آپ کو کس نے بتلایا ما الطارق، طارق کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ طارق ہے کیا۔ لفظی معنی اس طارق کا کیا ہے؟ رات کو آنے والا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر وضاحت فرما رہے ہیں ما الطارق، طارق کیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا النجم الثاقب، النجم ستارہ ہے، الثاقب چمکنے والا۔ طارق کیا ہے؟ چمکنے والا ستارہ۔ یعنی فرمایا والطارق، قسم ہے رات کو آنے والے کی۔ اب رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ۔ ایک تفسیر میں یہ آتا ہے کہ اس سے مراد چمکنے والا ستارہ ہی ہے، اور اس کی یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ اس سے مراد چاند ہے، چونکہ وہ ستاروں سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کلو، یہاں پر ان نافیہ ہے۔ ان کل نفس، نہیں ہے کوئی نفس، لما یہاں پر اللہ کے معنی میں ہے، مگر علیہ اس پر، حافظ نگرانی کرنے والا، نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر نگرانی کرنے والا، انسان پر نگرانی کرنے والا، انسان کی حفاظت کرنے والا۔ اب دیکھیے ایک پہلی تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ یہاں پر حافظ سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات ہی سب سے بہترین محافظ ہے اور وہ ہر وقت حفاظت انسان کی کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، سورہ یوسف کے اندر ہے۔ پس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد اعمال کے نگران فرشتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔
جو انسان کے اعمال کو، اس کے اقوال کو لکھتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرمائے ہیں، نگہبان ہیں، نگران ہیں۔ 2 دن کے وقت ہوتے ہیں اور 2 رات کے وقت ہوتے ہیں، ایک دائیں کندھے پہ اور ایک بائیں کندھے پہ۔ کرامن کاتبین، لکھنے والے، معزز، عزت والے ہیں۔ اور اس کی تیسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد، حافظ سے مراد وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے مامور فرمایا ہے۔ اور اس کے بارے میں سورۃ الرعد میں آتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اور وہ اس کے آگے پیچھے آنے والے ہیں، وہ اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی کرتے ہیں، تفسیر ابن جریر طبری میں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کی حفاظت کے لیے 10 فرشتے دن کے لیے متعین فرمائے ہیں اور 10 فرشتے رات کے لیے۔ جب انسان کی جان نکلتی ہے تو پھر یہ فرشتے جو ہیں اس سے الگ ہو جاتے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان فرشتوں کو مقدر کیا ہوا ہوتا ہے اس وقت تک فرشتے اس انسان کے پاس رہتے ہیں۔ تو فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر حافظ، نگہبان ہیں، نگران ہیں۔ اس سے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پس چاہیے کہ دیکھے، الانسان، انسان، مما، کس چیز سے، خلقا، پیدا کیا گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے، یہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب یہ جوان ہو جاتا ہے، جب یہ صحت مند ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر بڑی قوت اور طاقت ہوتی ہے تو اس وقت یہ بگڑ جاتا ہے، پھر یہ اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور مجھے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انسان تو غور کر، اگر تجھے بتلاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ تو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے تو میں تجھے بتلاتا ہوں کہ ہم نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا خلقا، پیدا کیا گیا ہے، من ماء، پانی سے، دافق، اچھلنے والے۔ ایسے پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ جب وہ شہوت کے ساتھ انسان کے جسم سے نکلتا ہے تو بڑی تیزی سے نکلتا ہے، آرام سے نہیں نکلتا، اچھل کر نکلتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پیدا کیا گیا ہے من ماء، ایسے پانی سے، دافق، جو اچھلنے والا ہے، پریشر کے ساتھ نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یخرج، وہ نکلتا ہے، من بین الصلب والترائب، پشت اور سینے کے درمیان سے۔ وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ پشت اور سینے کے درمیان سے۔ اب وہ پانی اللہ نے ارشاد فرمایا من ماء دافق، اچھلنے والا پانی، اور دوسری جگہ پر فرمایا من ماء مہین، حقیر پانی، ذلیل پانی، ایسا پانی جو تمہارے جسم سے نکلے تو تمہارے جسم کو، تمہارے بدن کو پلید کر دیتا ہے۔ تمہارے لیے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، تمہارے لیے نماز پڑھنا، تمہارے لیے مسجد کے اندر جانا کیا ہوتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے جب یہ پانی تمہارے بدن سے نکلتا ہے۔ اگر تمہارے کپڑے کو لگتا ہے تو تمہارا کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو ایسے پانی کے حقیر قطرے سے پیدا کیا، اور وہ نکلتا کہاں سے ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا پشت اور سینے کے درمیان سے۔ والترائب، ترائب تریبت ان کی جمع ہے، اور یہ کہتے ہیں چھاتی کو، کہ یہ پانی پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اب دیکھیں یہ پشت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینہ فرمایا کہ یہ پانی جو ہے یہ انسان کی کمر اور عورت کے سینہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اب اس سینہ جو ہے وہ دل کے قریب ہوتا ہے، اس لیے عورت جو ہے وہ اپنی اولاد سے باپ کی بنسبت زیادہ شفقت اور محبت کرتی ہے،
اور کمر یعنی پشت جو ہے وہ دل سے تھوڑا دور ہوتی ہے، اس لیے باپ ماں کی بنسبت اولاد سے تھوڑا کم محبت کرتا ہے، کم شفقت اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پانی جو ہے وہ پشت اور سینہ کے درمیان سے نکلتا ہے۔ تو جو پروردگار اس پانی کے حقیر قطرے سے انسان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا انسان تو غور کر، تو اس بات کو مت بھول، انہو علی رجعہ لقادر، بے شک وہ علی رجعہ اس کے لوٹانے پر لقادر البتہ قادر ہے۔ اگر وہ اس پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے بنا بنایا جسم تو قبر کے اندر موجود ہے، اس کے لیے قبر سے نکالنا، دوبارہ زندہ کرنا، قبر سے اٹھانا، یہ کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں پانی کے قطرے سے بنانا مشکل ہے یا بنائے انسان کو زمین سے نکالنا مشکل ہے؟ یہ تو ہمارے نزدیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یوم، جس دن تو بلا امتحان لیا جائے گا، السرائر، السرائر سریرت ان کی جمع ہے، اور سریرہ کہتے ہیں راز کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جس دن امتحان لیا جائے گا سرائر، رازوں کا، چاہے وہ راز دل کے راز ہوں، چاہے رازوں نے آج کی باتیں ہم نے آپس میں دنیا میں کی ہوئی ہوں، جیسی کیسی بھی باتیں ہوں، جائز باتیں ہوں یا ناجائز باتیں ہوں، جیسی کیسی بھی باتیں ہوں گی وہ انسان کے سامنے آ جائیں گی، اور انسان اپنی ان باتوں کو دیکھ کر حیران ہوگا، اور حیران ہو کر کیا کہے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ انسان حیران ہو کر کہے گا یہ کیسی کتاب ہے؟ جب اس کا نام اعمال آئے گا نا اس کے ہاتھ میں، کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ تو میری چھوٹی بات کو چھوڑا ہے اور نہ ہی میری کسی بڑی بات کو چھوڑا ہے، یہاں تک کہ میرے اشارے بھی، آنکھوں کے اشارے، ہاتھوں کے اشارے بھی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائے گا اپنی ہر بات کو اپنے سامنے، اپنے عمل کو اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَا لَهُ، پس نہیں ہوگی اس کے لیے، من قوتٍ، کوئی قوت، کوئی طاقت، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ اس وقت اس کے پاس اس کتاب کو ٹالنے کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس وقت اس کے پاس اس کا کوئی مددگار ہوگا، کوئی اس کی جان اللہ تعالیٰ سے نہیں چھڑا سکے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی، کون سے؟ ذات الرج، لوٹنے والے، قسم ہے لوٹنے والے آسمان کی۔ لوٹنے والے سے کیا مراد ہے؟ تفسیر بیضاوی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد آسمان کا چکر لگانا، دورہ ہونا، دورے لگانا، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ آسمان کے لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ آسمان کے اوپر کیا آتے ہیں؟ بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، پھر بادل چلے جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد بارش آ جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو بار بار لوٹاتے ہیں اور وہ زمین پر پڑتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس بارش کے پڑنے سے زمین پھٹتی ہے اور اس سے پودے نکلتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قسم ہے لوٹنے والے آسمان کی، والارض، اور قسم ہے زمین کی، ذات الصدی، پھٹنے والی، اور قسم ہے پھٹنے والی زمین کی۔ زمین پھٹتی ہے، اس سے درخت اگتے ہیں، اس سے فصلیں اگتی ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، پودے وغیرہ اگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لقول فصل، کہ بے شک یہ قرآن پاک لقول، البتہ بات ہے، فصل، فیصلہ کرنے والی، فیصلہ کن بات ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر جو ہے حق ہے، قرآن پاک جو کچھ بیان کرتا ہے وہ سب کچھ حق ہے۔ اور یہی وہ صورت ہے جس صورت کو، جو صورت حضرت ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنی۔ حضرت ضماد جو ہیں وہ کون تھے؟
قبیلہ ازشنو سے ان کا تعلق تھا، اور یہ قبیلہ بڑا مشہور قبیلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو اسی قبیلے کی عورت سے ان کا نکاح ہوگا۔ قبیلہ ازشنو، اسی قبیلے کی عورت سے ان کا نکاح ہوگا، اور جب نکاح ہوگا تو 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام وہ موسیٰ رکھیں گے اور ایک کا نام محمد رکھیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد 40 سال زندہ رہیں گے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اس زمین پر نافذ کریں گے۔ تو یہ ضماد ازدی جو ہیں جن کا تعلق ازشنو قبیلے سے تھا، اس کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ کے متولیوں میں سے کسی کا بچہ ہے جو کہ یتیم ہے، اور وہ مجنوں ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اب یہ اپنے قبیلے سے چلا، اس وقت یہ سفر 4-5 دن کا تھا، پیدل چلتے تھے یا یہ گدھے وغیرہ ہوتے تھے، سواریاں ہوتی تھیں، ان پر سفر ہوتا تھا، 4-5 دن رات کا سفر تھا۔ یہ انسانی ہمدردی کے تحت مکہ مکرمہ پہنچتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کس متولی کا کون سا بچہ ہے، میں اس کو دم کروں، اس کو شفا مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پہ بڑی شفا لکھی تھی، یہ پاگل کو، دیوانے کو، مجنوں کو دم کرتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اب یہ مکہ مکرمہ میں آئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو بتلایا کہ آپ تو قبیلہ ازشنو کو جانتے ہیں، اور وہاں کا ایک آدمی ہے ضماد نامی، اس کو بھی آپ جانتے ہوں گے، وہ یہ دیوانوں کو دم کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا کرتے ہیں۔ تو میں وہی ہوں، وہی عاجز بندہ ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، میری فیس تو بڑی ہے لیکن میں آپ کو بغیر فیس کے دم کروں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، مجھے کوئی دیوانہ پن نہیں ہے، میں مجنوں نہیں ہوں۔ اس نے کہا پھر لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیوں کہتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے کیا پیش کرتے ہو؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی زبانیں اپنی ہیں، میں ان کی زبانیں تو نہیں بند کر سکتا، ہاں میں ان کے سامنے جو پیش کرتا ہوں وہ میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا، خطبہ پڑھ کے آقا علیہ السلام نے سورۃ الطارق کی تلاوت اس کے سامنے کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الطارق کی تلاوت کر رہے ہیں، آیات اس کی پڑھ رہے ہیں، اور وہ سنتا جا رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتا جا رہا ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلاوت کو مکمل کیا تو وہ کہنے لگا کہ یہی کلام جو ہے وہ حق ہے، میں خطیب بھی ہوں اور میں شاعر بھی ہوں، میں مبلغ بھی ہوں، میں نے ایسا کلام آج سے پہلے نہیں سنا ہے۔ تو وہ آیا کس لیے تھا؟ شکار کرنے کے لیے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حق کا جال اس پہ پھینکا وہ اس سے نکل نہیں سکا۔ آیا تھا تو کافر تھا، لیکن جب وہ گیا تو رضی اللہ تعالی عنہ ہو کر گیا۔ تو یہی صورت جو ہے وہ حضرت ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن پاک لقول فصل، البتہ فیصلہ کرنے والی بات ہے۔ وما ہوا، اور نہیں ہے یہ بالہزل، ہنسی مذاق کی بات، یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ انہم، بے شک یہ لوگ یکیدون، تدبیر کرتے ہیں، قیدا تدبیر کرنا، یہ لوگ تدبیریں کرتے تھے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا، والغوا، اور شلغل کرنا، جہاں سے تمہیں اس قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہو وہاں جا کر شور مچانا، اگر تم ایسا کرو گے تو لعلکم تغلبون، تم غالب آ جاؤ گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ کیا تدبیر کرتے تھے کہ ہم قرآن پاک کو نعوذ باللہ مٹا دیں گے، ہم قرآن پاک کا جو پروگرام ہے اس کو بڑھنے نہیں دیں گے، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الانعام کے اندر وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ لوگوں کو اس سے روکتے تھے اور خود بھی اس سے دور بھاگتے تھے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک یہ تدبیر کرتے ہیں قیدن تدبیر کرنا. انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مٹانے کی بڑی تدبیریں کی. نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا. یہ تدبیریں کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں قیدن تدبیر کرنا. وہ تدبیریں کس بات کی کر رہے تھے کہ ہم قرآن کو ختم کر دیں گے نعوذ باللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے، ہم اس دین کو مٹا دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی تدبیریں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو بچانے کی، دین کو بچانے کی، حق کو بچانے کی تدبیریں کرتے ہیں. اور تدبیر کس کی غالب آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ الصف کے اندر واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل کرنے والا ہے اپنے نور کو. اور وہ نور کون سا ہے؟ دین اسلام کا، توحید کا، رسالت کا، قرآن پاک کا، حقانیت کا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والے ہیں اگرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، پس آپ مہلت دیں کافروں کو، امہلہم، آپ مہلت دیں ان کو، رویدہ، تھوڑی سی. ان کو بڑی مہلت ملی. اب دیکھیں بدر کے اندر کیا ہوا. بدر کے اندر ان کو بھاگنا پڑا، اور پھر فتح مکہ جب ہوا تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت بھی ان کو بھاگنا پڑا. تو ان کا انجام کیا ہوا؟ پہلے ان کو مہلت ملی، پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے انجام کو دیکھو. اللہ کے کام میں اگر تاخیر ہے تو تاخیر میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے غالب فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ مہلت دیں کافروں کو، اور آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دیں، پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں اپنے کلام کی سمجھ عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.